بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج ہمارا سنن ابی داؤد جلد اول کا دوسرا سبق ہے اور ہمارے دوسرے سبق کا عنوان ہے تعارف کتاب، یعنی سنن ابی داؤد کتاب کا تعارف۔ حدیث کی کتب میں سنن اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں روایات متعلقہ بالاحکام کو فقہی طرز پر جمع کیا گیا ہو۔ تو چونکہ ابو داؤد کی یہ تصنیف بھی فقہی ابواب کی طرز پر لکھی گئی ہے، اس لیے اس کا نام سنن رکھا گیا ہے۔ یعنی جیسے فقہ کے اندر کتاب الطہارت کو پہلے ذکر کیا، پھر کتاب الصلاۃ کو، اور اسی طریقے سے باقی کتابوں کو بعد میں ذکر کیا، کتاب الصوم کو، کتاب الزکوٰۃ کو، پھر حج کو اور طلاق نکاح کو ذکر کیا ہے۔ تو اسی طرح امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے بھی اپنی اس کتاب کی ترتیب فقہ کے طرز پر رکھی ہے، بلکہ اس کو اول السنن ہونے کا شرف حاصل ہے، جیسا کہ صحیح المجرد میں بخاری شریف کو اول الصحیح ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کتاب کو شرقاً اور غرباً تمام علماء میں قبولیت حاصل ہے۔ چنانچہ شارح سنن ابی داؤد علامہ خطابی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں: لم یصنف فی علم الدین مثلہ ورزق القبول من کافۃ الناس، یعنی علم دین میں اس جیسی کتاب نہ لکھی گئی ہے اور تمام علماء سے اس کتاب کو قبولیت حاصل ہے۔ محدث ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں: لو ان رجلا لم يكن معه الا المصحف وهذه السنن لم يحتج الى غيرهما، فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس قرآن مجید اور یہ سنن موجود ہو تو اب ان دو کے علاوہ اس کو کسی سے دلیل پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حسن بن محمد نور اللہ مرقدہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اراد ان یتمسک سنتی فلیقرأ سنن ابی داؤد، کہ جو شخص ارادہ کرتا ہے کہ میری سنت سے دلیل پکڑے تو اسے چاہیے کہ سنن ابی داؤد پڑھ لے۔ دیکھیں، خواب اگرچہ حجت نہیں ہوتے لیکن ان کو حجت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آگے غرض تصنیف یعنی امام ابو داؤد علیہ رحمہ کی اپنی کتاب لکھنے کی غرض کیا ہے، ذرا اس کو دیکھیے۔ امام ابو داؤد کی غرض مستدلات فقہا کو جمع کرنا ہے۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد کی غرض یہ بھی ہے کہ جو لوگ فقہا پر قلت روایت کا اعتراض بیجا کرتے ہیں ان کا منہ بند کیا جا سکے، کہ فقہا کے اجتہادات صرف ان کی ذاتی رائے پر مبنی نہیں ہوتے بلکہ حدیث سے نقل ہوتے ہیں۔ آگے رتبہ سنن ابی داؤد فی الصحت، اکثر علماء کے ہاں صحت کے اعتبار سے سنن ابی داؤد کا رتبہ تیسرا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تیسرا مرتبہ تو سنن نسائی کا ہے اور سنن ابی داؤد چوتھے درجے پر ہے۔ وجہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں کہ امام نسائی نے تصریح کی ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں جتنی روایات ذکر کی ہیں سب صحیح ہیں، جبکہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اپنی سنن ابی داؤد میں
صحیح، حسن دونوں قسم کی روایات ذکر کی ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے الموضوعات میں ابو داؤد کی 9 روایات پر وضع کا حکم لگایا ہے، تو پھر یہ صحت کے اعتبار سے تیسرے درجے پر کیسے آ سکتی ہے کہ جب علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ نے 9 روایات کے بارے میں کہا کہ یہ موضوع ہیں، تو اس کو تو ابن ماجہ سے بھی مؤخر ہونا چاہیے تھا کہ اتنی موضوعات کتاب حدیثیں تو ابن ماجہ میں بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں اس سوال کا جواب کیا ہے۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ وضع کا حکم لگانے میں متشدد ہیں، اور متحققین کے ہاں ان کی وضع اور جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا جواب، علامہ سیوطی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب التعقیبات فی الموضوعات کے اندر تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں یہ بات تفصیل سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ 9 روایات جن کو علامہ ابن جوزی نے موضوع قرار دیا ہے صحیح ہیں یا کم از کم حسن درجے کی ہیں۔ آگے ہے زمانہ تالیف۔ دیکھیں تعیین سے تو یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ کس سن میں کس ہجری میں سنن ابی داؤد شریف لکھی گئی ہے۔ البتہ اتنا بات تو ثابت ہے کہ سنن ابی داؤد سن 241 ہجری سے پہلے یہ کتاب لکھی جا چکی تھی۔ اچھا پھر یہ کیسے پتا کہ سن 241 ہجری سے پہلے یہ لکھی جا چکی تھی؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خود امام ابی داؤد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب یہ اپنی کتاب مکمل کر چکا تھا، اپنی کتاب لکھ چکا تھا، تو میں اپنی یہ کتاب اپنے استاد امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے پاس لے گیا، تاکہ میں نے جو محنت کی ہے، حدیث کا ایک مسودہ تیار کیا ہے، میں اس کتاب کو اپنے استاد کے سامنے پیش کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی یہ کتاب اپنے استاد امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کو پیش کی۔ انہوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کی تعریف فرمائی، مدح فرمائی، اور امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 241 ہجری کو ہوئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی وفات 241 ہجری کو ہوئی اور امام ابو داؤد علیہ رحمہ اپنی یہ کتاب امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی زندگی میں لے گئے جس پر انہوں نے تعریف فرمائی، تو اس سے یہ بات یقین سے ثابت ہو گئی ہے کہ سنن ابی داؤد جو کتاب لکھی گئی ہے یہ 241 ہجری سے پہلے لکھی جا چکی تھی، مکمل ہو چکی تھی۔